صلاح الدین ایوبی کا فوجی کیمپ۔ تصور کریں، رات کا اندھیرا ہے، خیموں پر چاندنی پڑ رہی ہے اور مشالوں کی روشنی۔ ایک بہت ہی تناؤ بھرا ماحول ہے۔ اور سلطان کی موجودگی کی وجہ سے ظاہر ہے حفاظتی انتظامات بھی انتہائی سخت ہوں گے۔ بالکل۔ آج ہم جس مواد کا جائزہ لے رہے ہیں وہ جاسوسی اور نفسیاتی جنگ کے ایک ایسے غیر معمولی واقعے کی تفصیل ہے جو میدان جنگ سے بہت دور انہی خیموں کی خاموشی میں پیش آیا۔ اور یہی اس کہانی کی سب سے دلچسپ بات ہے، یہ روایتی لڑائی کے بارے میں ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ذہنوں پر قابو پانے کی جنگ ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ کیسے شکوک و شبہات کی بیج بو کر ایک مضبوط فوجی ڈھانچے میں دراڑیں ڈالی جا سکتی ہیں۔ تو سوال یہی ہے کہ تلواروں کے بغیر صرف افواہ اور کردار کشی کو ہتھیار کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک لڑکی موبی اور ایک فوجی کمانڈر فخر المصری کے گرد گھومتا ہے۔ اور ان کے درمیان صرف ایک رات میں آپ دیکھیں ایک پوری نفسیاتی جنگ لڑی گئی۔ صلیبی جانتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی طاقت ان کی فوج کا ان پر اعتماد ہے، تو انہوں نے اسی جڑ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کہانی کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے موبی نامی لڑکی سے جو رات کے اندھیرے میں اپنے خیمے سے نکلتی ہے۔ اس کا انداز بہت محتاط ہے، ہر آہٹ پر چونکتی ہے۔ یعنی وہ چھپ چھپا کر نکل رہی ہے۔ جی، سنتری کی آواز سن کر فوراً چھپ جاتی ہے اور پھر ایک قریبی ٹیلے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن راستے میں اسے اپنے ہی خیمے کے قریب دو آدمیوں کی دبی دبی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اچھا۔ اور اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کی غیر موجودگی کا علم ہو گیا ہے۔ تو یہاں وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا وہ اپنے ساتھیوں کے پاس چلی جائے جو تاجروں کے بھیس میں ہیں، یا واپس جائے۔ یہ تذبذب ہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک تربیت یافتہ ایجنٹ ہے۔ بالکل، اور اسی لمحے ایک بہت اہم راز سے پردہ اٹھتا ہے۔ وہ ان آدمیوں کی باتیں سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں وہ مقامی زبان اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ جبکہ اس نے سب کو یہی بتایا تھا کہ وہ سسلی کی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں جانتی۔ یہی تو بات ہے، یہ ایک چھوٹا سا جھوٹ لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے کتنی بڑی منصوبہ بندی چھپی ہوئی تھی۔ یہ جاسوسی کی دنیا کا ایک کلاسک حربہ ہے جسے انجان بننا کہتے ہیں۔ اپنی اصل صلاحیتوں کو چھپا کر ایک ایجنٹ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو لاپرواہ بنا دیتا ہے۔ لوگ اس کے سامنے وہ باتیں بھی کر جاتے ہیں جو وہ کبھی نہ کرتے۔ تو یہ صرف ایک لڑکی کا فرار نہیں بلکہ ایک سوچے سمجھے آپریشن کا آغاز تھا۔ صحیح۔ اس کے بعد منظر بہت ڈرامائی ہو جاتا ہے۔ موبی اس ٹیلے کی چوٹی پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ پیچھے ستاروں بھرا آسمان ہے، رات کی شفاف فضا میں اس کا سایہ، کھلے بال، اندھیرے میں بھی ایک واضح شناخت بنا رہا ہے۔ یہ تقریباً ایسا لگتا ہے جیسے وہ جان بوجھ کر خود کو ظاہر کر رہی ہو۔ یہ کوئی لاپرواہی نہیں تھی۔ نہیں تھی۔ یہ منصوبہ بندی کا اگلا حصہ تھا۔ وہ ایک چارہ ڈال رہی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ صحیح مچھلی اسے نگل لے۔ اور مچھلی پھنس بھی جاتی ہے۔ فخر المصری، جو سنتریوں کا کماندار ہے، رات کے گشت پر ہوتا ہے اور اس کی نظر اس پراسرار سائے پر پڑتی ہے۔ اور اسے فوراً وہ وارننگ یاد آتی ہے جو اسی شام تمام کمانداروں کو دی گئی تھی کہ صلیبیوں نے جاسوسی کے لیے لڑکیوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ جی، اور یہ کہ وہ پناہ مانگنے والی معصوم لڑکیوں کے بھیس میں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ نفسیاتی پہلو سامنے آتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ حکم سن کر فخر نے اپنے ایک ساتھی سے مذاق میں کہا تھا، اللہ کرے ایسی کوئی لڑکی مجھ سے پناہ مانگے۔ ہاں، یہ ایک عام سا مذاق تھا لیکن اب حقیقت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا پہلا خیال تو یہی ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی جنیا چڑیل ہے جو اس کے فوجی ذہن پر تہمت پرستی کے غلبے کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتا ہے لیکن جب لڑکی غائب نہیں ہوتی تو وہ اسے آواز دیتا ہے، کون ہو تم؟ نیچے آؤ۔ اور اس آواز پر موبی ہرن کی طرح چوکڑی بھر کر بھاگ نکلتی ہے۔ اور یہاں سے ایک طویل اور تیز رفتار تعاقب شروع ہوتا ہے جو تقریباً 2 میل تک جاری رہتا ہے۔ فخر ایک تنومند فوجی ہے لیکن موبی کی رفتار اور پھرتی حیران کن ہے۔ اور ہمیں یہیں رک کر سوچنا ہوگا، ایک پناہ گزین لڑکی میں اتنی فوجی جیسی پھرتی کہاں سے آئی؟ وہ صرف بھاگ نہیں رہی، وہ راستے کا انتخاب بھی بہت سوچ سمجھ کر کر رہی ہے۔ وہ جھاڑیوں، اونچی نیچی زمین اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ بالکل، یہ فرار نہیں، یہ ایک حکمت عملی ہے۔
وہ فخر کو تھکا رہی ہے، اسے اس کے باقی ساتھیوں سے الگ کر رہی ہے اور اسے ایک ایسی جگہ کی طرف لے جا رہی ہے جہاں وہ اکیلا اور کمزور ہو۔ یہ شکار کو جال کی طرف ہانکنے جیسا ہے۔ یعنی یہ آنکھ مچولی دراصل اس کے منصوبے کا حصہ تھی۔ ذرائع بھی بتاتے ہیں کہ موبی کو نہ صرف فوجی تربیت دی گئی تھی بلکہ خنجر زنی کے داؤ پیچ بھی سکھائے گئے تھے۔ وہ کوئی نازک کلی نہیں تھی، بالکل نہیں، وہ ایک تربیت یافتہ جنگجو تھی۔ اور اس تعاقب کا نفسیاتی اثر بھی دیکھیں۔ فخر المصری جو ایک کماندار ہے اب ایک شکاری بن چکا ہے۔ اس کی پوری توجہ اس لڑکی کو پکڑنے پر ہے اور وہ سیدھا اس جال میں جا رہا ہے جو اس کے لیے بچھایا گیا ہے۔ اور وہ اس جال تک پہنچ بھی جاتا ہے۔ موبی بھاگتی ہوئی اپنے ساتھیوں کے خیمے تک پہنچتی ہے جو تاجروں کے بھیس میں ہیں۔ اور وہاں پہنچ کر جو ڈرامہ شروع ہوتا ہے، جی، وہ ایک آدمی کی ٹانگوں سے لپٹ جاتی ہے اور خوفزدہ ہونے کا ناٹک کرتی ہے۔ جب ہانپتا کانپتا فخر المصری وہاں پہنچتا ہے اور تلوار نکال کر لڑکی کو حوالے کرنے کا حکم دیتا ہے تو کہانی ایک ناقابل یقین موڑ لیتی ہے۔ جی، اب جسمانی جنگ ختم ہوتی ہے اور الفاظ اور جذبات کی جنگ شروع ہوتی ہے، اور یہ کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ موبی روتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایسے سنگین الزامات لگانا شروع کر دیتی ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتے۔ کیا کہتی ہے وہ؟ وہ چیخ کر کہتی ہے، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، ان کا سلطان انسان نہیں سانڈ ہے، درندہ ہے۔ وہ دعویٰ کرتی ہے کہ سلطان نے اسے شراب پلائی اور اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی۔ واہ! اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اس کے ساتھ آئی باقی 6 لڑکیوں کو دوسرے سالاروں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ان الزامات کے انتخاب پر غور کریں۔ یہ محض گالیاں نہیں ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی شہرت ایک عادل اور متقی مسلمان حکمران کی تھی۔ یہ الزامات براہ راست ان کی اسی شناخت پر حملہ کرتے ہیں۔ شراب اور عورت۔ جی، یہ دو چیزیں ایک مرد مومن کے کردار کے بالکل برعکس ہیں۔ ان کا مقصد صرف سلطان کو بدنام کرنا نہیں، بلکہ فخر المصری جیسے سپاہی کے دل میں اپنے لیڈر کے لیے جو عزت ہے اسے نفرت اور شک میں بدلنا ہے۔ وہ اس کی غیرت کو للکار رہی ہے۔ اس کا ساتھی کرسٹوفر اس آگ کو مزید ہوا دیتا ہے۔ وہ فخر کو وہی من گھڑت کہانی سناتا ہے اور پھر ایک گہری آہ بھر کر کہتا ہے، میں آپ کے سلطان کو مرد مومن سمجھتا تھا، مگر ایک خوبصورت لڑکی دیکھ کر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ فخر المصری ایک تجربہ کار فوجی کماندار تھا۔ اس نے اتنی آسانی سے اس کہانی پر یقین کیوں کر لیا؟ کیا اس کے ذہن میں اپنے لیڈر کے بارے میں پہلے سے کوئی شک موجود تھا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ شاید براہ راست شک نہ ہو، لیکن کسی بھی بڑی فوج میں جہاں مختلف نسلوں اور علاقوں کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اندرونی تناؤ ضرور موجود ہوتا ہے۔ صلیبی جاسوسوں نے شاید اسی کمزوری کو پہچانا تھا۔ وہ اسے صرف ایک کہانی نہیں سنا رہے، وہ اسے ایک اخلاقی بحران میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ فخر کو خیمے کے اندر بلا لیتے ہیں۔ ماحول کو پرسکون کرنے کے بہانے آگ جلائی جاتی ہے اور قہوہ بنانے کے لیے پانی رکھا جاتا ہے۔ اور یہیں پر ان کا منصوبہ اپنے آخری اور سب سے خطرناک مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ وہ فخر کو ایک خاص قہوہ پلاتے ہیں۔ ذرائع واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اس میں حشیش ملائی گئی تھی۔ یہ صرف مہمان نوازی نہیں تھی، یہ ذہن پر مکمل قبضہ کرنے کی تیاری تھی۔ انہوں نے پہلے الزامات کے ذریعے فخر کے ذہن میں شک کا بیج بویا، اور اب وہ نشے کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس کی تنقیدی سوچ کی صلاحیت کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ قہوہ پینے کے کچھ ہی دیر بعد فخر کا مزاج ڈرامائی طور پر بدل جاتا ہے۔ وہ نفرت سے ایک کہکہا لگاتا ہے اور کہتا ہے، ہمیں حکم دیتے ہیں کہ عورت اور شراب سے دور رہو، اور خود شراب پی کر راتیں عورتوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ یہ اس آپریشن کی کامیابی کا لمحہ ہے۔ انہوں نے نہ صرف شک کا بیج بویا بلکہ اسے نشے کے پانی سے سینچ کر ایک نفرت انگیز درخت بنا دیا ہے۔ اس کی وفاداری اب مکمل طور پر متزلزل ہو چکی ہے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرسٹوفر مزید زہر گھولتا ہے۔ وہ بہت چالاکی سے گفتگو کا رخ ذاتی الزامات سے ہٹا کر سیاسی اور فوجی بغاوت کی طرف موڑ دیتا ہے۔ وہ فخر سے پوچھتا ہے کہ تم مصری ہو یا عرب سے آئے ہو؟ اچھا۔ جب فخر کہتا ہے کہ وہ مصری ہے تو کرسٹوفر اسے بھڑکانا شروع کر دیتا ہے۔ جی، وہ بہت ہوشیاری سے علاقائی اور نسلی تقسیم کو ہوا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سوڈانی فوج نے ایوبی کی کمان اس لیے تسلیم نہیں کی کیونکہ وہ اسے ایک غیر ملکی حکمران سمجھتے ہیں۔
یہ ایک بہت خطرناک بات ہے جو ایک کثیر القومی فوج میں پھوٹ ڈال سکتی ہے۔ اور یہ سلسلہ یہیں نہیں رکتا، وہ آگے بڑھ کر الزام لگاتا ہے کہ صلیبی جہازوں سے ملنے والا تمام خزانہ سلطان نے راتوں رات قاہرہ بھجوا دیا ہے اور سپاہیوں کو سونے چاندی کے 2 ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ یہ براہ راست فوجیوں کی جیب اور ان کے مورال پر حملہ ہے۔ مالی ناانصافی کا الزام ہمیشہ سے بغاوت کے لیے ایک بڑا محرک رہا ہے۔ بالکل۔ اور پھر وہ آخری ضرب لگاتا ہے۔ وہ فخر کو ڈراتا ہے کہ سلطان کا اصل منصوبہ سوڈانی لشکر کو نہتا کرنے کے بعد مصری فوجیوں کو بھی غلام بنانا ہے۔ یہ اس آپریشن کا عروج ہے۔ یعنی ہر پہلو سے حملہ کیا۔ بالکل، پہلے کردار کشی، پھر مذہبی منافقت، پھر نسلی نفرت، مالی ناانصافی اور آخر میں جان اور آزادی کا خوف۔ انہوں نے فخر کے ہر جذبے کو ایک ایک کر کے نشانہ بنایا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح صرف ایک رات کے اندر ایک تربیت یافتہ جاسوس گروہ نے جھوک، نفسیاتی حربوں اور نشے کا استعمال کر کے ایک فوجی کمانڈر کو اپنے ہی سپریم کمانڈر کے خلاف بدگمان کر دیا۔ بدگمان ہی نہیں کیا بلکہ اسے بغاوت پر اکسانے کے قریب پہنچا دیا۔ یہ کہانی تلواروں کی نہیں بلکہ الفاظ اور افواہوں کی جنگ کی ہے، جہاں سب سے بڑا میدان جنگ انسان کا اپنا ذہن ہے۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ کسی بھی تنظیم میں، چاہے وہ صلاح الدین ایوبی کی فوج ہو یا آج کی کوئی کارپوریشن، اعتماد اور وفاداری ہی وہ بنیاد ہے جس پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جب اس بنیاد پر حملہ کیا جاتا ہے تو پوری عمارت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ فخر المصری کی کہانی صرف ایک فرد کی ناکامی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ معلومات کے دور میں سچ اور جھوٹ کی لڑائی کس قدر فیصلہ کن ہو سکتی ہے۔ ایک لیڈر کے لیے صرف میدان جنگ جیتنا کافی نہیں ہوتا، اسے اپنے سپاہیوں کے دل و دماغ کو بھی جیتنا پڑتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کے بعد سوچنے کے لیے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایک ماہرانہ طریقے سے تیار کیا گیا جھوٹ واقعی ایک پوری فوج کو شکست دے سکتا ہے؟ اور کسی بھی لیڈر کے لیے بیرونی دشمن سے زیادہ خطرناک اندرونی شک اور بدگمانی تو نہیں۔